السلام علیکم، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ بہت ہی مزیدار یہ ہو گیا، بہت ہی خوشکن یہ ہو گیا، بہت ہی امید افزا ہو گیا کہ عوام نے پچھلے 74-70 سالوں سے ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی اور دھوکے، جھوٹ اور پیسے کی سیاست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کو اس کی قبر دکھا دی، خود ہی ہوئی قبر، وہ قبر کہ اگر اب بھی یہ باز نہ آئے تو یہ سارے اس قبر میں جائیں گے۔ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اب اس کے اوپر عملی طور پر یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک دفعہ میاں شہباز شریف صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب یہ وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے کہا جی شاہ صاحب آپ عوام میں رہتے ہیں، بتائیں عوام ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، ہماری اتنی کوششیں ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو اس وقت عوام کی سوچ کیا ہے آپ کی نظر میں، آپ کے نالج میں کیا ہے؟ تو میں نے میری ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چٹے پھل برسینہ دے، عرش ہلا دیں دے، ٹھڈے سا مسکینہ دے۔ تو میری ٹھنڈی سانس پہلے تو آہ نکل گئی، پھر میں نے کہا بجھے ہوئے دل سے، میں نے کہا میاں صاحب مخلوق خدا تنگ ہے بہت، میرے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ ان کے ہاتھ میں تو چائے کا کپ لرز گیا، وہ رکھا، وہ تو بفر گئے۔ ان کو تو کہا کہ یہ اس نے آ کے کیا کہہ دیا، یہاں تو لوگ کہتے میاں صاحب آپ نے یہ کر دیا، میاں صاحب آپ نے وہ کر دیا، یہ کون بندہ آ گیا؟ مجھے بھی پتہ تھا لوگ یہی کہتے ہیں۔ شعیب بن عزیز صاحب بیٹھے ہوئے تھے پاس، اس نے کہا جی یہ چھوڑیں، یہ کراٹے ماسٹر ہیں، مارشل آرٹ ہیں، ننجا ہیں، یہ ککیں چلاتے چلو تو ان کی، لیکن اس کو فقیر کی بات لڑ گئی ہوئی تھی۔ تو میں نے تو یہی کہا نا کہ بھائی جان سایہ چھوڑ دیں، تو یہاں سائے کی بھی بات نہیں تھی کہ میرے اوپر دھوپ پڑے۔ میں نے کہا عوام جو ہے جل رہے، عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہے، تو مخلوق خدا تکلیف میں ہو تو بادشاہ جو ہے وہ بیٹھا ہے مزے کر رہا ہے یہاں پہ خوش آمدیوں کے گھیرے میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنے فرعون ہو چکے ہیں، اتنے جھوٹے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ اقتدار کرنے کا مطلب جھوٹ، جبر، فریب، دھوکہ اور پیسہ گیری ہے۔ یہ ان کے وہ ایک مقابلی کی آپ پرنس پڑھیں نا، تو اس نے اصول دیے ہوئے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ طویل اقتدار کے لیے انسان کو جابر ہونا چاہیے، انسان کو ظالم ہونا چاہیے، وہ کسی رشتے کو نہ دیکھے، وہ عوام کو کیڑم حقارت سے دے، اپنے اقتدار کے لیے جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں، وہ پالیسی ہے درست۔ یہ وہ لوگ ہیں مقابلی والے، یہ ان کے نزدیک یہ تھا۔ لیکن اب ان کو یہ بھی ہوش نہیں رہا۔ دیکھیں حریص آدمی جو ہے نا، جو فطرتاً حریص ہو، لالچی آدمی، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو اگر آپ کوئی لالچ دے دے گا نا وہ مارا جائے گا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، جتنا چالاک ہو وہ لالچ میں مار کھا جائے گا کہ اگر کوئی اس کو لالچ دکھا دے تو کہ جی آپ کو یہ بڑا فائدہ ہوگا، وہ مارا جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی بن جائے گی، اندھیرا، کان، شعور ختم، چالاکیاں گئیں۔ تو یہ وہ حریص لوگ ہیں جن کو سمجھ یہ آئی ہی نہیں ہے کہ یار یہ لوگ وہ والے نہیں رہے، ان کو ایک لیڈر مل گیا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن نظر آ گئی ہے، ان کو ایک نظریہ مل گیا لا الہ الا اللہ کا، ان کو اب شعور آ گیا ہے، ان کے پاس پل پل معلومات پہنچ رہی ہیں۔ اور ہم جو ایک جھوٹ پہلے دیکھیں کو میڈیا یہ ہوتا تھا کہ ادھر مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب یا کوئی لیڈر کہے کہ جی نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے، تو وہ پچھلی 10 ویڈیو اس کے منہ سے نکلے ہوئے کہ آپ نے تو کہا تھا ایسا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی جائیداد پاکستان کیا، انگلینڈ کیا، پاکستان میں بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی جائیدادیں نکل آئیں۔ تو یہ کیلبری، میڈم کیلبری اور یہ ساری چیزیں پہلے تو پہلے تو یہ جھوٹ بول کے غائب، ہم نے کب کہا ہے، کہا ہی نہیں، اگلی بار نیا جھوٹ۔ اب انہوں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ یہ جھوٹ تھا، 18 روپے کم کرنا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ جی ہم 100 ارب روپے کی بجلی سبسڈائز کر دیں گے۔ جی بھائی آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ تو 2 پل کے مہمان ہیں۔ سپریم کورٹ نے آپ کو بولا ہے کہ آپ صرف وہاں پہ یہ اپنا ایک عہدہ سنبھالیں اور کوئی مداخلت نہ کریں، اصلی والے چیف منسٹر بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ تو 2 قدم، آپ کہاں عزت کرنے والے ہیں عدالتوں کی؟ آپ تو عدالتوں کو، ججوں کو خرید فروخت کرنے والے ہیں، ججوں کے سوداگر ہیں۔ آپ ججوں کو برائے فروخت سمجھتے ہیں، آپ نے کیوں ان کی عزت کرنی ہے؟ آپ تو عدالتوں پہ چڑھ دوڑے تھے، آپ نے کہاں احترام کرنا ہے عدالتوں کا؟ تو انہوں نے وہ ایک اور فریب دیا، پھر یہاں چھوٹے موٹے کہیں کسی سے ادھر ادھر للے تللے کر کے پروجیکٹ شروع کرائے، نالیاں بنا دو، سڑک بنا دو، یہ اور اپنے علاقوں میں یہ کرو جو کر سکتے ہو۔ دھوکہ دھوکہ دھوکہ، یہ دھوکہ منڈی ہے۔
تو اب یہ فریب لوگوں کے سامنے ہے ایک ایک ان کا، اور ان کی جو اس وقت یوتھ ہے، جسے عمران کہتا ہے کہ میری عمران خان صاحب کہ میرے نوجوانوں 60% آبادی، یہ تو جئیں گے 1000 سال، اللہ کرے جئیں، یہ تو 50 سال 60 سال 100 سال اب موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھے۔ یہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بیٹے، یہ پھلیں گے پھولیں گے اسی ملک میں، اور یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ فریبی ہیں۔ اپنے ملک کو یار اس طرح مارا ہے تم لوگوں نے، آ کے فرعون بن گئے ہو، یہ بھول جائیں گے لوگ جن کے گھروں میں گھسے ہو پولیس کو لے کے اور دھمکیاں دیتے رہے ہو۔ رانا ثناء اللہ کا انداز، لب و لہجہ، تکبر، میڈم وہ جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا فرعونیت اور ان کا تکبر اور ان کے جھوٹ، حمزہ کا تکبر، یار یہ کون لوگ ہیں ہمارے نام پر اقتدار میں آ کے؟ کتنا مارا انہوں نے ہمیں، کیا بچوں، معصوم بچوں اور عورتوں پہ ایکسپائر شیل، دہشت گردوں والے شیل چلائے ہیں، اور پھر مچھوں کو تاؤ دیتے رہے ہیں کہ آ نہیں سکے۔ او بھائی کوئی نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، بھائی مار مار کے لوگوں کو بھرکس نکال دیا ہے، پیس کے رکھ دیا ہے، چیتھڑے اڑا دیے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس، یہ کر، اتنی فاشزم کا مظاہرہ کرنے کے بعد کہتے ہو جی دیکھا نا جی کوئی نہیں آیا۔ یعنی یہ لوگ کس قدر بے حس اور سنگ دل ہیں۔ اس لیے ہر سنگ دل آدمی کے آپ دیکھیے گا کہ اس کی کمر میں درد ہوگا ان لوگوں کی۔ کئی تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں نا، کوئی ڈائبٹیز یہ ہو گیا، وہ ان کا پریشر کی وجہ سے کمریں اندر سے فارغ ہو گئی ہوتی ہیں۔ اب جس کی سیاستدان کی کمر میں درد ہے، وہ اپنے ظلم اور جبر یاد کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ نے اس کو کس شکنجے میں کس رکھا ہے۔ تو یار ان کا، لیکن اب یہ ساری چیزیں، ساری باتیں لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے کہا تھا جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، ان کے لیے جاب، اپنی نوکری چھوڑی سرکاری، تو کسی نے، میں نے کہا تھا کہ میں پہلا بولوں گا اگر خان صاحب عوام کے ساتھ جو ہے کوئی کمٹمنٹ اپنی پوری نہیں کریں گے۔ اور جب جابز کے پرابلمز ہوئے، جب عمران خان نے ٹیم میں پتہ نہیں کیا، ادھر اس کو بنا پھر اس کو نکال، اس کو بنا، میں بولا، میں نے کہا جناب خان صاحب آپ کے یہ عوام غریب مسکین ہیں، ان کو تو آپ ایسے نہ، وہ ایک شاپر بیچنے والا، اس کو آئی وہ جو یہ وہ ہوتی ہیں کمیٹیاں بنی ہوئی، میونسپل کمیٹی کے بندے، وہ بیچارہ ادھر بھاگنے لگا، گر پڑا، کہتا جی میں 100 روپیہ بھی مشکل سے کماتا ہوں، لیکن یہ خان صاحب نے کیا کر دیا۔ تو میں بولا ہم لوگ تو سارے ایسے ہیں، لیکن خان صاحب بھی انشاءاللہ کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب خان صاحب پہ وقت آیا مشکل، تو ہم نے کہا ان چوروں کو تو ہم قبول نہیں کریں۔ ایسا یو ٹرن پھر فرحت عباس شاہ نے بھی لیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، دھوکہ نہیں، وہی اچھا ہے، وہ ہم لڑ لیں گے، ہم بولیں گے اپنے حق کے لیے، اسے بتائیں گے، لیکن اپنا ہے نا، تم لوگ ہمیں اپنا کبھی نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ، پوری عوام، یہ ملک آپ لوگوں کے لیے غیروں کا ملک ہے۔ لیکن اب جھوٹ، اب ان کے ساتھ ہونا کیا، اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ ان کے ساتھ ہونا یہ ہے، آج میں مختصراً بتا رہا ہوں، پھر پوری ویڈیو کروں گا۔ نہ ان کے کیس ختم ہونے ہیں، اور نہ انہوں نے گرفتاریوں سے بچنا ہے، اور نہ ان کے جو پڑے ہوئے ہیں نا سوئس بینکوں میں پیسے، وہ باقی رہنے ہیں۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، پوری ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ آپ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ یہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے جو آہستہ آہستہ قدم قدم پر سچی ثابت ہو رہی ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ابھی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔